کیا خطائے اجتہادی کی سر عام رٹ لگاتے رہنا درست ہے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں یہی بات کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ اہل سنت کے لبادے میں، اہل سنت کی صفوں میں بیٹھ کر اس طرح کا شب خون مارنا، اور اہل سنت کے عقیدے کے باب میں، دفاع کے باب میں کہ میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں اور اہل سنت کے عقیدے کا تحفظ کر رہا ہوں، میں رافضیت کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہوں، ہرگز یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور سید عالم بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی نسبت سے خطائے اجتہادی کی جو تکرار اور رٹ لگائی ہوئی ہے، بار بار یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں کہ جی میں ان سے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی، پھر اس پر حوالے دکھائے جا رہے ہیں، اور جلالیوں کی ایک پوری ایک ٹیم صبح سے شام دن رات ان کا محبوب ترین مشغلہ یہی بنا ہوا ہے کہ کتابوں کو الٹ پلٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، اور خطا کا لفظ تلاش کر کے وہ نیٹ پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، سمجھنے والی بات ہے، میں بڑے درد دلی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، لتاڑنے کے لیے نہیں، فتوے لگانے کے لیے نہیں، میں غور و فکر کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عرف عام میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں، خطا اجتہادی کا مفہوم عامت الناس کا آدمی کیا سمجھ سکتا ہے؟ اس کو کیا معلوم ہے کہ خطا اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ تو عرف عام میں کم علموں، بے بذاتوں اور ناواقفوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے الفاظ عام لوگ اس سے عام بول چال والی خطا سمجھتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ مولوی صاحبان کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے۔ یہ دقیق المعنی الفاظ ہیں جو عوام اور جہلا میں لانے کے نہیں ہیں بھائی، یہ پیچیدہ الفاظ ہیں، دقیق المعنی الفاظ ہیں۔ عوام الناس اسٹیج کے اوپر عوامی سطح پر عوامی اجتماعات میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے جاہل لوگوں کے مزاج اور عوام الناس کے عقیدے کا تحفظ نہ ہو، بلکہ اور پیچیدگی اور سوالات اس کے اوپر پیدا ہونے لگ جائیں، تو لہٰذا عوام اور جہلا اجتہادی لفظوں کو نہیں سمجھتے، وہ کو خطا ہی سمجھتے ہیں، وہ خطا کو گناہ ہی سمجھتے ہیں، خواہ کہنے والا اس کی نیت یہ نہ بھی ہو، کہنے والے کی نیت میں عام خطا نہ ہی ہو تب بھی بھائی یہ بات، یہ الفاظ کہنا درست نہیں ہے۔ لہذا ان کے ذہنوں میں عرف عام والی جو مفہوم میں خطا ہے، جس کو گناہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ کیا شہزادی کونین، کیا شہزادی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کے بارے میں اس طرز کا انداز اختیار کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اگر کہنے والوں کی مراد خطائے اجتہادی ہی صحیح ہو، خطائے معصیت، خطائے گناہ نہ بھی ہو، جرم نہ بھی ہو، لیکن جب وہ انہیں پاکستانی اور ہندوستانی ماحول میں اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے تو توہین قرار پائیں گے۔ اپنے ماں سوا سب کو رافضی اور نیم رافضی قرار دیے جانا کس قدر بھیانک سازش ہے کہ ہم کس سازش اور کس جال میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو رافضی کہہ رہے ہیں، اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے فضائل مناقب بیان کرنے والوں کو ہم اس طریقے سے فتوے ان کے اوپر لگائیں۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ایسے باریک پیچیدہ قسم کے جو مسائل ہیں، جو عوام الناس کی سمجھ سے اوپر ہے، بالا ہیں، پیچیدہ اور باریک مسائل جو عامت الناس کی سمجھ سے بالا تر ہوں، اوپر ہوں، جن کے کھول کر بیان کرنے سے عامت الناس کے عقائد متزلزل ہونے اور عمل صالح کے بگڑنے اور فاسد ہونے کا خطرہ ہو، ان کو ان کے دائرے تک محدود رکھنا چاہیے۔ لہٰذا وہ عوام الناس کے اندر ڈسکس کرنے کے نہیں ہیں، عوامی اجتماعات میں۔ تو لہٰذا عوامی سطح پر لانا شرعاً عقلاً یہ درست رویہ نہیں ہے، اگرچہ فی نفس ہی وہ صحیح بھی ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی باتوں سے کہ جس سے عوام کے اندر بگاڑ پیدا ہو، التباس پیدا ہو، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ایسی چیزوں کو بیان کرنے سے منع کرتی ہیں، اور فقہائے امت نے بھی ان کو بیان کرنے سے روکا ہے۔ لہذا عامت الناس کے، عوام الناس کے ایمان اور عمل کا ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک تشویش اور تشکیک اور شکوک و شبہات اور مغالطوں سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ مثلا کوئی
عالم عوامی اجتماعات میں بیٹھ کر خمر اور شراب کے بارے میں درس دینا شروع کر دے، کوئی آدمی جو ہے اس بارے میں اور وہ کرنا اس کی قسمیں بیان کرنا شروع کر دے کہ کچھ شرابیں حرام ہوتی ہیں اور کچھ پلیت بھی ہوتی ہیں، اور پھر علمی طور پر ڈسکس کرنا شروع کر دے بھائی کچھ شرابیں حرام ہیں اور کچھ شرابیں کیا ہیں، پلیت ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کے اندر عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، یعنی ہر پلیت چیز حرام ہے مگر ہر حرام کا پلید ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ علمی بحث ہے نا، تو اب یہ علمی باتیں جب آپ عوام میں اس طرح کو ڈسکس کریں گے تو کیا ہوگا، مطلب یہ بیان کریں کہ بعض شرابیں پاک ہوتی ہیں، اس طرح کے واز سے لوگ کیا تاثرات لیں گے، تو لوگ تو شراب پھر پینا شروع کر دیں گے جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور جہلاء میں دقیق اور عوام کے اذہان سے ماورا مباحث لانے کا نتیجہ انارکی اور فساد ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فقہائے امت نے منع کیا ہے کہ اس طرح کی مباحث، اور وہ بھی بڑے بزرگوں کے بارے میں، اور وہ بھی حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کے بارے میں، تو لہٰذا اس کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان مباحث سے گریز کیا جائے۔